اور ہمیں غلط پڑھایا جاتا ہے. ساری زندگی ہمیں یہ پڑھایا گیا، ساری زندگی ہمیں یہ بتاتے آئے یہ لوگ کہ اپنوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے. اگر کوئی اپنا آپ کے ساتھ غلط کر دے، کوئی بری بات کہہ دے تو اپنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اپنوں کی بات کا برا نہیں مناتے. ساری زندگی ہمیں جھوٹ بتاتے آئے اور یہی پڑھاتے آئے. اب جا کے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اپنوں ہی کی بات تو چبھتی ہے. اپنوں ہی نے تو یہ کام نہیں کرنا تھا، اپنوں نے ہی یہ بات نہیں بولنی تھی. غیروں کی بات کا بھی کبھی آپ کو برا لگا ہے؟ یا غیروں کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی کبھی آپ کو چبھے گی؟ اپنوں کی بات ہی تو چبھتی ہے. تو تکلیف یہ ہے کہ پھر اپنے ہی یہ کیوں سمجھ نہیں پاتے. نہ شکرہ ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ نے قرآن کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ فرمایا ہے ہم انسانوں کے لیے ہی کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرہ ہے. یعنی جب اس کو کچھ نہ ملے تب بھی یہ شکوہ کرتا ہے، رونے بیٹھ جاتا ہے. اور جب اس کو سب کچھ وہ مل جائے جو اس نے خواہش کی، میں اس کو سب کچھ بھی دے دوں، تو اس کے بعد بھی یہ ان تمام چیزوں کی قدردانی نہیں کرتا. اسی لیے ہم لوگ اس ایک چیز کے اندر بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں. اور اللہ نے ہماری زندگی میں اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں ہمیں، ہم ان کا تذکرہ تک نہیں کرتے، ہمیں وہ یاد تک نہیں ہوتی. ہم نے کبھی بیٹھ کے ایک ٹائم کے اندر پورے دن میں کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا کیا بلیسنگز ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں؟ لیکن آپ اور میں اس ایک لمحے کا انتظار کرتے ہیں خوش ہونے کے لیے کہ یہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم خوش ہو جائیں. اور ہم خوش تب بھی نہیں ہوتے. اور یہ سب کچھ کرنے میں ہم چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے نہ جانے کتنے ایسے لمحے ہوتے ہیں جن کو ہم گزار دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا، کوئی عام انسان نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو پوری کل کائنات اس کا مالک ہے، اس کے بس میں ہر چیز ہے. کتنا مشکل کام ہے شکر ادا کرنا. ہمارا کریٹر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم شکر ادا کرو، بس یہاں پہ لائن ختم ہو جاتی. ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں. لیکن اس نے کہا میں اور دوں گا، تم شکر ادا کرو. اس کے باوجود ہم لوگ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی میں لوگوں کو بڑا دیتا ہوں، میں لوگوں کی مدد بہت کرتا ہوں، میں خیرات بہت کرتا ہوں، میں نے فلانی فیملی اس کی شادی کروا دی، اس کو پیسے دے دیے، میں بہت لوگوں کو پیسے دیتا ہوں، فائنینشیل میں ہیلپ کرتا ہوں. لیکن نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کر رہے. یہ کون سا شکر ہے؟ سب سے بہترین جو شکر ہوتا ہے وہ سجدہ شکر ہوتا ہے، اور سب سے افضل بھی. آپ شکر کا سجدہ آپ کیوں نہیں کرتے جب اللہ کہہ رہا ہے اور آپ کا فرض بھی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے؟ تو باقی ساری چیزیں بھی آپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے آپ وہ پوری نہیں کر رہے ہیں. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب حقوق ہی سب کچھ ہوتے ہیں، عبادتیں، یہ ساری چیزیں، یہ تو اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے نا، تو یہ تو اس میں کسی اور کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو آپ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہی شکر سجدے میں جا کے کیوں نہیں کرتے؟ یہ گمان ہمیں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، ہم مالی مدد کرتے ہیں، فیملی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ کر پا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہوئی ہے تو آپ کر رہے ہیں. آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دے رہے ہیں. آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے، نہ آپ کچھ لے کے آئے تھے نہ آپ نے کچھ لے کے جانا ہے. تو یہ اس چیز پہ کس چیز کی، یہ کون سی اکڑ ہے؟ اصل میں جو آپ نے سجدہ کرنا ہے، شکر کرنا ہے، وہ سجدے میں کرنا ہے آپ نے اس کے پاس جا کے. اور اس کی آپ کو توفیق نہیں مل رہی ابھی. کیا آپ کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو اللہ نے آپ کو بنا مانگے دی ہوئی ہیں اور آپ کی اوقات سے زیادہ دی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتی؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کو پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو سنبھال کر رکھنا اور ان کا شکر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور شاید یہ کرنے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اسی لیے شکر کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں آنا. یہ مال دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلے ادھر ہی رہ جانے ہیں. اور یہ اللہ نے آپ کو ایک وقت گزارنے کے لیے چیزیں دی ہیں، آپ نے کہیں اور دے دینی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا اور اللہ کا معاملہ تھا. پھر آپ سے پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کا پوچھا جائے گا کہ تم اس قابل تھے، تم عبادت کر سکتے تھے، تم سجدہ کر سکتے تھے، تم شکر کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا. پھر کیا اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ میں مصروف تھا، میں بیزی تھا؟ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھیں. اگر آپ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ گرتے بھی ہیں نا تو دوبارہ اٹھ جائیں. آگے جا کے پھر اگر آپ گرتے ہیں تو دوبارہ اپنے آپ کو اٹھائیں، اکیلا چلنا سیکھیں، لیکن کسی کا سہارا نہ لیں.
کیونکہ جو شخص اکیلا چلنا سیکھ جاتا ہے نا، جو شخص اکیلا رہنا سیکھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں جتنی ہار ہوتی ہے نا وہ جیت کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو دوسروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ محتاج ہوتا ہے کسی کا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دنیا کے اندر نا وہ لوگ سب سے زیادہ تکلیف کے اندر رہے، سب سے زیادہ تکلیف پین کو ان لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے جو لوگ کسی نہ کسی کے انتظار میں رہے کہ اب آ کے کوئی میرا ہاتھ پکڑے گا، اب آ کے مجھے کوئی سہارا دے گا، اب آ کے شاید مجھے کوئی اٹھائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ زندگی میں اکیلا لڑنا سیکھیں، اکیلا چلنا سیکھیں، لوگوں کے سہاروں سے نہیں۔